بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت دوم پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے ہم آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر 11 کھول لیں۔ صفحہ نمبر 11 پہ آپ کو مذکر مؤنث دیے گئے ہیں۔ مذکر مؤنث سے مراد یہ ہے کہ انگلش میں جیسے آپ پڑھتے ہیں نا کہ میسکولن اینڈ فیمینن، تو یہ وہی چیز ہے کہ تمام مرد مذکر کہلاتے ہیں اور تمام عورتیں مؤنث کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تمام مرد یعنی لڑکے مذکر ہوتے ہیں، تمام لڑکیاں یا عورتیں مؤنث کہلاتی ہیں۔ مثلا دادا جان مذکر ہیں اور دادی جان مؤنث ہیں۔ تو چلیے یہاں ہمیں مذکر اور مؤنث دیے گئے ہیں، ہم اس کے مطابق اپنا لیکچر کریں گے۔ تیار؟ دادا، دادی، تایا، تائی۔ یہاں پہ آپ کو 2 مذکر دیے گئے ہیں، آپ نے اس کا مؤنث لکھنا ہے۔ اچھا، پھر آپ کو مؤنث دیے ہیں اور آپ نے ان کا مذکر لکھنا ہے۔ امی، خالہ، امی ابو، خالہ خالو، بھابھی بھائی۔ پھر مذکر ہے ماموں، مؤنث آپ نے لکھنا ہے ممانی، نانا نانی۔ پھر مؤنث چچی دیا گیا ہے، اس کا مذکر ہے چچا۔ بہنوئی بہنوئی مذکر دیا گیا ہے اور اس کا مؤنث ہے بہن۔ پھر پھوپھی مؤنث دیا گیا ہے، آپ نے لکھنا ہے اس کا مذکر، وہ ہے پھوپھا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں کا مذکر مؤنث کا کام ہے، یہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے اچھی طرح سے۔ اپنی رف کاپی پہ اس کی مشق کرنی ہے بار بار، اور مشق کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو بطور ٹیسٹ اپنی رف کاپی پہ بھی لکھنا ہے۔ اب اس کے بعد آ جائیے آپ صفحہ نمبر 16 پہ۔ صفحہ نمبر 16 پہ بھی آپ کو مذکر مؤنث کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اردو میں بے جان نام بھی مذکر یا مؤنث میں استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی بے جان چیزیں جو جاندار نہیں ہوتی ہیں انہیں مذکر یا مؤنث کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جو چیزوں کے نام دیے گئے ہیں یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہاں جو نیچے دیے گئے ہیں سارے مذکر کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، جیسے بریانی، روٹی، جماعت، دیر، آواز، کتاب، پڑھائی، چھت، ٹوپی، کھڑکی، پینسل، کاپی، کاپی، بوتل۔ یہ مؤنث میں استعمال ہوتے ہیں یہ الفاظ۔ اس کے بعد اسکول، گھر، کمرہ، بستہ، باورچی خانہ، باغ، درخت، جھولا، کھلونا، وقت، کھیل، سلام، قیمہ۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ مذکر کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، یعنی یہ بے جان نام۔ اب آپ لوگوں نے انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے ان کو درست جواب کے دائرے میں رنگ بھرنا ہے اور خالی جگہ لکھنی ہے۔ میرے گھر کے پاس اسکول تھی یا تھا، تو تھا آئے گا، ٹھیک ہے؟ اوپر آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ مذکر کے طور پہ اسکول استعمال ہوا ہے، اسی لیے خالی جگہ میں تھا آئے گا۔ میں نے بریانی کھائی، ٹھیک ہے؟ 2 آپشن تھے، کھایا اور کھائی، تو صحیح جواب تھا کھائی۔ میں نے قیمہ کھایا، ٹھیک ہے؟ 2 آپشن، کھایا اور کھائی، آپ نے لکھنا ہے اس کا صحیح جواب کھایا۔ جماعت بڑی ہے، آپشن تھا بڑی اور بڑا۔ اگر آپ لکھیں گے جماعت بڑا ہے تو وہ بالکل بھی دیکھنے سے ہی یا سننے سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ لفظ مناسب نہیں ہے۔ یہ ڈیش درخت ہے، بڑی یا بڑا؟ یہ بڑا درخت ہے۔ اگر آپ لکھیں گے یہ بڑی درخت ہے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا لکھنے سے ہی سننے سے ہی کہ یہ غلط لگ رہا ہے۔ میں نے کتاب پڑھی، پڑھا، جواب آئے گا پڑھی۔ میں نے امی کو سلام کیا، ٹھیک ہے؟ 2 آپشن تھے، کیا اور کی، تو آپ نے لکھنا ہے کیا۔ زارا نے مجھے آواز دی، دیا، جواب آئے گا دی۔ تو یہ آپ لوگوں کو خالی جگہ پر دی گئی ہیں، آپ لوگوں نے خالی جگہ میں یہ جو آپ کو آپشنز دیے گئے ہیں اسی کے حساب سے خالی جگہ میں لکھنا ہے اور سمجھ کر لکھنا ہے۔ یہ دونوں صفات کا کام آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔
اپنی رف کاپی پہ اس کی مشق کرنی ہے اور گھر میں کسی کو بھی اس کا ٹیسٹ دے کر آپ نے اچھی طرح سے اس کو یاد کر لینا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کے لیے آپ کا اتنا ہی کام ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔